السلام علیکم جی، ویلکم ٹو فاطمہ ارائیں چینل، جس پر پیش کیے جاتے ہیں اردو کے خوبصورت ناولز۔ پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 23۔ نور بانو نے سب کچھ خود ہی کیا تھا، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بھاری کام کیا ہے۔ رات کو وہ ویسے ہی دیر سے سونے کی عادی تھی، لیکن اس رات تو لگ رہا تھا کہ اسے نیند آئے گی ہی نہیں۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کیا کر دیا اور کیسے کر دیا۔ اب پہلی بار اس پر اس کی معنویت کھل رہی تھی۔ یہ تو زندگی بھر کا سودا تھا۔ اس نے عبدالحق میں کسی کو شریک کر لیا تھا۔ خود اس نے۔ اس وقت وہ حمیدہ کے کمرے میں تھی، حمیدہ کے بستر پر، اور ارجمند اس کی خواب گاہ میں تھی، عبدالحق کے ساتھ اس کے بستر پر۔ نہیں، اس نے جلدی سے تصحیح کی، اس کے بستر پر نہیں، اپنے نئے بستر پر، اور ہر اعتبار سے اس کا اہتمام خود اس نے کیا تھا اور بڑے شوق سے کیا تھا۔ ضد کر کے اس نے عبدالحق کو بھی منایا اور ارجمند کو بھی۔ یہ باطنی اہتمام تھا، اور پھر اس نے اپنی خواب گاہ میں نئی مسحری کا اہتمام بھی کیا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے پتری، حمیدہ نے اسے ٹوکا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو اماں، اس نے کہا تھا۔ وہ کنواری لڑکی ہے، کہیں بھی شادی ہو سکتی تھی اس کی، اچھے سے اچھا رشتہ مل جاتا اسے۔ میری محبت میں اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے دھیے، پر میں تو مسحری کی بات کر رہی ہوں۔ نئی مسحری کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نئی نویلی دلہن میرے بستر پر کیوں سوئے؟ اس کے لیے تو نیا بستر ہونا چاہیے، اس نے تنک کر جواب دیا تھا۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے تیری، تو تو بہت عقل مند ہے نور بانو، سب تم سے ہی سیکھا ہے اماں، نور بانو نے جواب دیا۔ مگر اب وہ تڑپ رہی تھی، وہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنی فطرت کو بھول گئی تھی۔ مگر فطرت حالات کے تحت وقتی طور پر دب تو جاتی ہے، ختم کبھی نہیں ہوتی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں حمیدہ کے ساتھ ہے اور وہاں ارجمند عبدالحق کے ساتھ، اور ارجمند ایک تو کم عمر، اس پر ایسی حسین کہ اتنی حسین لڑکی اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ اب عبدالحق اسی کا ہو جائے تو اس میں کسی کا کیا قصور، وہ خود ہی اس کی ذمہ دار ہے۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، لیکن حمیدہ کی وجہ سے اٹھی نہیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا، اس نے سوچا، اپنے ہاتھوں اپنا گھر اجاڑ ڈالا۔ پھر اسے یاد آیا کہ یہ اس نے کوئی اثار کیا ہے نہ غلطی کی ہے، یہ تو سوچ سمجھ کر کیا ہے اس نے، یہ تو سودا ہے، اور اس سودے سے اسے اولاد ملے گی، جبکہ اس کے نصیب میں اولاد تھی ہی نہیں۔ اسے تو شکایت کا، جلنے کڑھنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ اس معاملے میں سبھی فائدے میں رہے، عبدالحق بھی، حمیدہ بھی، اور وہ خود بھی۔ خسارے میں تو بس ارجمند ہے بیچاری۔ اس خیال نے اس کے جلتے تپتے دل پر جیسے برف کا پھایا رکھ دیا۔ مگر وہ سکون بس تھوڑی دیر کا تھا۔ حسد تو اس کی فطرت میں تھا، وہ تو بے سبب بھی حسد کر سکتی تھی کسی سے، جبکہ یہاں تو حسد کا بہت بڑا سبب بھی موجود تھا۔ خواب گاہ میں کیا ہو رہا ہوگا، اس خیال نے اس کے دماغ میں بچھو کی طرح ڈنک مارا، اور تن بدن میں آگ سی دہک اٹھی۔ اس کا جی چاہا کہ اٹھے اور جا کر دروازہ پیٹ ڈالے، چلا کر کہے کہ بس کرو، ختم کرو یہ کھیل، لیکن نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتی۔ یہ کھیل اس نے شروع کیا تھا، لیکن ختم کرنے کا اختیار اسے نہیں تھا۔ اسے اپنی سہاگ رات یاد آ گئی۔ وہ بہت قیمتی، خوش کر دینے والی یادیں تھیں۔ وہ ان سے کچھ دیر بہلی رہی، پھر اسے خیال آیا کہ اب یہی کچھ ارجمند، اور آگ پھر بھڑک اٹھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور حمیدہ کو دیکھا۔ شاید وہ سو چکی تھی، لیکن وہ خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حمیدہ اس کی بے قراری دیکھے۔ وہ دم سادے لیٹی، اسے تکتی رہی۔ اس کا تصور بے لگام ہو رہا تھا، خواب گاہ کے مناظر اس کے تصور میں پھر رہے تھے۔ اپنے سطر پر اسے انگارے بچھو محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بار بار خود کو یاد دلاتی کہ اس نے ایک بہت بڑی نعمت کو پانے کے لیے ایک نسبتاً چھوٹی نعمت کھوئی ہے، لیکن نہیں، کھوئی کہاں، صرف بانٹی ہے۔ مگر یہ خیال بس تھوڑی دیر اسے بہلاتا تھا، اس کے بعد پھر وہی بھڑکتی ہوئی آگ، اور بہلاوے کے یہ نئے دوراہے بھی سکڑتے جا رہے تھے۔
جب اسے یقین ہو گیا کہ حمیدہ سو چکی ہے تو وہ اٹھی اور کمرے سے نکل آئی۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، سب سو رہے تھے، پھر بھی وہ چوروں کی طرح دبے پاؤں چلتی اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھی، جو اب ارجمند کی خوابگاہ تھی۔ کئی بار وہ دروازے سے پلٹی شرمندہ ہو کر، مگر پھر دروازے کی طرف کھنچتی چلی گئی، جیسے وہاں اس کے لیے کوئی مقناطیسی کشش ہو۔ بالآخر وہ جھکی اور اس نے دروازے سے کان لگا دیا۔ اگلا لمحہ شدید حیرت کا تھا۔ اندر صرف ایک ہی آواز تھی، ارجمند کی آواز، اور اس آواز میں ایک تسلسل تھا۔ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ نور بانو سیدھی کھڑی ہوئی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس بات کا اسے بڑی شدت سے احساس تھا کہ اگر کسی نے اسے دروازے سے کان لگائے دیکھ لیا تو اس کی بڑی سبکی ہوگی۔ یہ بات طے تھی کہ سب لوگ سو رہے ہیں، لیکن کوئی کسی بھی وقت کسی ضرورت کے تحت اٹھ سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ عبدالحق خود ہی کسی ضرورت کے تحت دروازہ کھول کر باہر آئے۔ ایسا ہوا تو وہ اسے منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ لیکن آدمی تجسس پر قابو پانا نہ سیکھے تو تجسس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آدمی ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ پھر دروازے پر جھکی اور کان لگا دیا۔ وہی ارجمند کی آواز، وہ مسلسل بول رہی تھی اور ایک خاص آہنگ میں۔ اس بار اس نے سماعت پر زور دیا اور حیران رہ گئی۔ ارجمند قرآن پڑھ رہی تھی۔ نور بانو کے ذہن میں کئی سوالات نے سر اٹھایا۔ کیا عبدالحق سو چکا ہے؟ کیا عبدالحق نے ارجمند کو قبول نہیں کیا؟ شادی کی تو صرف اس مروت میں، اور اب مایوس ارجمند قرآن پڑھ رہی ہے۔ اس کا پہلا رد عمل تو خوشی کا تھا، مگر پھر اسے مایوسی ہوئی۔ یوں تو اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ وہ واپس حمیدہ کے کمرے میں چلی آئی اور بستر پر لیٹ گئی، لیکن اب وہ مایوس تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس کی قربانی رائے گاں جائے گی؟ اس سے زیادہ دیر لیٹا نہیں گیا۔ وہ پھر کمرے سے نکلی اور خوابگاہ کی طرف گئی۔ اس بار اندر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اطمینان کی بات یہ تھی کہ اس بار عبدالحق کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اب کہ وہ بستر پر آ لیٹی تو قدرے مطمئن تھی، لیکن ذرا دیر بعد پھر وہی کیفیت، وہی انگاروں کا بستر، وہی دل کی جلن۔ اب کیا عمر بھر یہی ہوتا رہے گا؟ اس نے گھبرا کر سوچا، لیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس رات وہ بار بار جیتی اور مرتی رہی۔ نہ جانے کس وقت اسے نیند آئی، اور نیند بھی کچھ اچھی نہیں تھی، ہذیانی نیند تھی وہ۔ حمیدہ سونے کے لیے لیٹی تو بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس کا ایک خواب پورا ہو گیا، اور اس تعبیر میں اس کا دوسرا خواب چھپا تھا۔ جس انداز میں اللہ کی طرف سے پہلے خواب کو تعبیر ملی تھی، اس سے لگتا تھا کہ انشاءاللہ دوسرے خواب کی تعبیر بھی مل جائے گی۔ عام طور پر وہ لیٹتے ہی سو جاتی تھی، لیکن اس وقت تو اس خوشی نے اس کے اندر ہیجان سا بھر دیا تھا، اور ہیجان میں بھلا نیند کہاں آتی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی یہ سب کیسے ہو گیا؟ اللہ کی شان! کچھ کرنا تو دور، اسے کچھ کہنا بھی نہیں پڑا۔ اس بے خوابی میں بھی بے سکونی نہیں تھی، بلکہ لذت تھی۔ کیسی عجیب بات تھی کہ عبدالحق کی اس شادی سے سبھی خوش تھے، مسعود صاحب اور ان کی بچیاں بھی، زبیر اور رابعہ بھی، اور گاؤں سے آنے والے لوگ بھی۔ اور ساجد کی تو خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ تو چھوٹی چاچی کرتے نہیں تھک رہا تھا، بلکہ اس سے حمیدہ کو ایک بات سمجھ میں آئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ ساجد ارجمند کو پہلے سے چھوٹی چاچی کہتا رہا ہے۔ 2-3 بار تو اس کے سامنے بھی اس نے چھوٹی کہا اور رک گیا۔ اس کی تفتیش پر بولا کہ نکی کو اردو میں چھوٹی کہتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ ساجد نے یہ چھپانے کی کوشش کیوں کی؟ اس کا ایک ہی جواب تھا، اور وہ سامنے تھا۔ ارجمند نے اسے منع کیا ہوگا، لیکن کئی بار اس کے اور رابعہ کے سامنے ارجمند کے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا چھوٹی چاچی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکیلے میں ارجمند کو چھوٹی چاچی کہتا ہوگا، لیکن ارجمند نے اسے اس کی اجازت دے رکھی ہوگی کہ وہ اکیلے میں اسے ایسے پکار سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ ارجمند کو یہ اچھا لگتا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ ارجمند بہت پہلے سے عبدالحق کو پسند کرتی ہے۔ حمیدہ کو خود پر غصہ آنے لگا۔
اتنی سمجھدار بنتی ہوں اور سامنے کی بات بھی نہیں سمجھ سکی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب ارجمند نے اس لڑکے سے ملنے جانے کی اجازت مانگی تھی اور وہ ڈر گئی تھی کہ شاید ارجمند اس لڑکے کو پسند کرنے لگی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ بیوقوف تھی۔ ارجمند ایسی لڑکی نہیں تھی کہ اس لڑکے سے ملنے جانے کے لیے اجازت لیتی جسے وہ پسند کرتی ہو۔ وہ تو اسے سمجھانے کے لیے، منع کرنے کے لیے، اپنا انکار اس پر واضح کرنے کے لیے گئی تھی تاکہ بات وہیں ختم ہو جائے۔ اگر اس لڑکے سے اسے کوئی دلچسپی ہوتی تو ملنے کی بجائے وہ اسے کہہ دیتی کہ وہ رشتہ بھیج دے۔ ارجمند ایسی ہی تھی، مگر وہ لڑکا اسے کتنا چاہتا ہوگا کہ ارجمند کے انکار کے باوجود اس نے رشتہ بھیجا، اور جب یہ نوبت آئی تو ارجمند نے اس سے مدد چاہی۔ صاف کہہ دیا کہ انکار کر دیں، مجھے شادی نہیں کرنی، اور اس کے لیے کتنی خوشامد کی تھی اس نے۔ تو یہ عبدالحق کے لیے تھا، اور لڑکا کتنا اچھا تھا، بلکہ وہ لوگ ہی بہت اچھے تھے، اور عبدالحق کو پانے کا تو ارجمند نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر بھی بغیر امکان کے اتنا اچھا رشتہ چھوڑ دینا، کتنی محبت کرتی ہوگی وہ عبدالحق سے۔ حمیدہ کو ارجمند پر پیار آنے لگا، اور پھر جس دن وہ اپنی مرحوم پھپھو اور بچھڑے ہوئے نانا کو یاد کر کے رو رہی تھی، اور وہ ڈر گئی تھی کہ شاید ارجمند نے مروت میں ہاں کر دی ہے، تو اس نے صاف تو بتا دیا تھا۔ میں بھی نہیں سمجھی، شاید بوڑھی ہو گئی ہوں، بہت عقل کام نہیں کرتی۔ اب وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا خواب محض اس کا خواب نہیں تھا، وہ ارجمند کا بھی خواب تھا، وہ ساجد کا بھی خواب تھا، رابعہ کا بھی، بلکہ سب کی خوشی دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سب کا خواب تھا، اجتماعی خواب، اور اجتماعی خواب تو طاقتور ہوتے ہی ہیں، ان کی تعبیر ضرور ملتی ہے۔ خوشی اور پریشانی میں ایک بات مشترک ہوتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے۔ پھر وہ تو حمیدہ کے لیے بہت بڑی خوشی تھی، کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، کم از کم جسم تو بے آرام نہ ہو۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ نور بانو بھی جاگ رہی ہے۔ شادی سے پہلے تو نور بانو اس کے ساتھ سوتی رہی تھی، لیکن شادی کے بعد کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ حمیدہ کو یاد تھا کہ وہ جلدی سوتی تھی اور گہری نیند سوتی تھی۔ عبدالحق سے شادی کے بعد ایک تبدیلی آئی تھی، یہ کہ وہ بہت دیر تک سونے لگی تھی۔ اس کا سبب یہی رہا ہوگا کہ وہ دیر سے سوتی ہوگی۔ اب بری عادتیں آسانی سے کہاں چھوٹتی ہیں۔ حمیدہ نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ یہ نور بانو کا روز کا معمول ہوگا، تاہم اس نے یہ ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خود بھی جاگ رہی ہے۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ ذرا دیر بعد اس پر غنودگی طاری ہونے لگی، وہ یقیناً سو جاتی، لیکن بستر کی بھونچال کی سی کیفیت تھی۔ نور بانو بار بار کروٹ بدل رہی تھی، بلکہ اسے کروٹ بدلنا نہیں کہا جا سکتا، وہ تو ایک بے چینی سی تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز۔ کیا یہ روز اسی طرح کرتی ہوگی؟ حمیدہ نے سوچا۔ تو عبدالحق کیسے سوتا ہوگا؟ حمیدہ سیدھی ہو گئی، تجسس اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ نور بانو کو دیکھے اور اس کی کیفیت کو سمجھے۔ نور بانو مسلسل کروٹیں بدلتی رہی۔ حمیدہ نے پلکوں کی جھری سی بنا لی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن کچھ دیر میں وہ اس اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ نور بانو نے اس کی طرف کروٹ لی اور اسے دیکھنے لگی۔ حمیدہ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھا تھا کہ اس کی آنکھیں اس کی کلائی کی اوٹ میں تھیں۔ وہ کلائی کو ذرا سرکا کر نور بانو کو دیکھ سکتی تھی۔ نور بانو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ حمیدہ نے پلکوں کی جھری بند کر لی۔ ذرا دیر بعد اس نے پھر پلکوں کی جھری سی بنائی۔ نور بانو نے اس وقت سے کروٹ نہیں لی تھی، لیکن اب وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی، وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ پل پل اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ حمیدہ کو ڈر لگنے لگا۔ خوف کے باوجود حمیدہ اسے دیکھتی رہی۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی کیفیت سمجھ سکتی تھی، اور وہ پل پل بدلتی کیفیت تھی، ابھی برہمی، ابھی بے بسی، اور پچھتاوا تو بہت نمایاں تھا۔ 2-3 بار تو ایسا لگا کہ نور بانو بستر چھوڑ کر اٹھ جائے گی، لیکن اس نے بہت کوشش کر کے خود کو روک لیا۔ پھر وہ دوبارہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔
حمیدہ نے آنکھوں کی جھری پھر بند کر لی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ عورت تھی اور نور بانو کے مزاج کو تو بہت خوب جانتی تھی۔ ابھی ذرا دیر پہلے ہی تو وہ حیران ہو رہی تھی کہ نور بانو نے کیسے عبدالحق کی ارجمن سے شادی کرا دی۔ وہ تو ایسی تھی کہ عبدالحق کا سایہ بھی کسی کے ساتھ نہ بانٹے۔ وہ اب بھی نہیں سمجھی تھی کہ یہ انہونی کیسے ہو گئی۔ بس اللہ کا حکم ہی تھا، ورنہ نور بانو ایسی نہیں تھی۔ کچھ دیر سکوت رہا، پھر بستر کی جنبش نے بتایا کہ نور بانو بستر سے اٹھ رہی ہے۔ حمیدہ نے آنکھیں کھولیں اور نور بانو کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ پھر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اب یہ بات سمجھنا تو حمیدہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ نور بانو کس آگ میں جل رہی ہے۔ وہ یہ بھی سمجھ سکتی تھی کہ نور بانو کہاں جا رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی، بلکہ یہ بات کہ حمیدہ نے اسے دیکھ لیا ہے نور بانو کو اور بھڑکا دے گی۔ حمیدہ کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ وہ نور بانو کو جانتی تھی۔ جب وہ حسد کا شکار ہوتی تو آنکھوں کی ہی نہیں عقل کی بھی اندھی ہو جاتی تھی۔ یہ ناممکن نہیں کہ ابھی وہ جا کر عبدالحق کے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالے، ہنگامہ مچا کر رکھ دے۔ اتنے مہمانوں کے باوجود تماشا بن جائے گا۔ حمیدہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ اللہ سے دعا کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، سو وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتی رہی۔ اس کی سماعت رات کے سکوت میں کسی ہنگامے کی منتظر تھی، لیکن اسے نور بانو پر ترس بھی آ رہا تھا۔ وہ عورت تھی، سمجھ سکتی تھی کہ نور بانو پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ سہاگ رات گزار رہا تھا۔ ایک عورت کے لیے یہ وقت آسان نہیں ہوتا، اور پھر نور بانو۔ اللہ نے حمیدہ کی دعا سن لی۔ آتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر نور بانو کمرے میں داخل ہوئی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی، لیکن وہ کچھ پرسکون بھی نظر آ رہی تھی۔ مگر وہ بھی لمحوں کی بات تھی۔ اس کے تاثرات پھر پل پل بدلنے لگے۔ ایک بار پھر وہ اٹھی اور دروازے کی طرف چل دی۔ اس بار حمیدہ دہل گئی۔ نور بانو کا دوسری بار جانا اس بات کی دلیل تھا کہ اب اس کا ضبط جواب دے گیا ہے۔ اب تو اس کے جسم کا ہر رواں عافیت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کسی بھی لمحے شور شرابہ ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس بار نور بانو جلدی واپس آ گئی اور وہ اس بار زیادہ مطمئن تھی۔ مگر اس بار بھی وہ سکون لمحوں کا تھا، پھر وہی پل پل بدلتی کیفیت، پھر وہی کروٹیں۔ لیکن حمیدہ کے لیے یہ بات خوش آئند تھی کہ نور بانو بہرحال اس کے کمرے میں تھی۔ جانے کتنی دیر کے بعد نور بانو سوئی۔ پھر حمیدہ کو بھی نیند آ گئی، لیکن وہ اپنے معمول کے مطابق فجر کے وقت اٹھ گئی۔ نیند کی کمی سے اسے چکر آ رہے تھے۔ اس نے سوچا کوئی بات نہیں، بعد میں سو جائے گی، نماز قضا کرنا تو ٹھیک نہیں۔ اس نے آنکھیں ملیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ نور بانو بے سد بے خبر سو رہی ہے اور اس کے چہرے پر سکون ہے۔ وہ اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ ارجمن کمرے میں آئی۔ اس نے اسے سلام کیا۔ حمیدہ نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد حیرت سے کہا، ارے نکی، تو اٹھ بھی گئی؟ مجھے تو اٹھے ہوئے دیر ہو گئی دادی اماں، ارجمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو وضو کرانے آئی ہوں۔ اچھو میاں بہت خوش تھے، لیکن نیند انہیں کسی طرح نہیں آ رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹے کروٹیں بدلتے رہے، پھر بے چین ہو کر اٹھ بیٹھے۔ وہ کبھی بہت زیادہ نہیں سوئے تھے۔ کوٹھے پر تو انہیں کبھی اچھی نیند آئی ہی نہیں تھی۔ ہاں، داتا دربار کے صحن میں انہیں اتنی اچھی نیند آتی تھی کہ وہ ہمیشہ تازہ دم اٹھتے تھے۔ نواب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے تشویش سے سوچا۔ شاید یہ ان کے معمول میں فرق آیا ہے۔ وہ اپنے معمول کے مطابق ذکر بھی نہیں کر سکے۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان کو گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ وہ تسبیح کرنے لگے، لیکن 2 گھنٹے بعد بھی نیند ان کی آنکھوں سے اتنی ہی دور تھی۔ اچانک بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ یہاں سب کچھ، ہر چیز اس ماحول کے برعکس تھی جس میں سونے کے وہ عادی ہو چکے تھے۔
وہاں وہ بے شمار لوگوں کے درمیان اللہ کے شامیانے کے نیچے صحن کے فرش پر سوتے تھے، اور اللہ کی شان کے سردی ہو یا گرمی، وہ فرش ان کے لیے مہربان تھا۔ سخت سردی میں بھی وہ اس ٹھنڈے فرش پر سوتے تھے، جسم پر ایک چادر کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، تکیہ اپنے ہاتھوں کا ہوتا تھا۔ یہاں نرم آرام دہ بستر تھا اور تنہائی تھی۔ وہ ان دونوں کے ہی عادی نہیں تھے۔ نیند کیسے آتی؟ انہیں لان کا خیال آیا۔ وہ باہر چلے آئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر لیٹنا انہیں بہت اچھا لگا، لیکن نیند انہیں وہاں بھی نہیں آئی۔ انہوں نے سوچا وہ فرش کے عادی ہیں اور یہاں بینچ کی صورت میں اس کا متبادل موجود ہے، چنانچہ وہ بینچ پر لیٹ گئے۔ لیکن نیند اب بھی ان کی آنکھوں سے دور تھی، بلکہ ایک عجیب سی بے چینی سی تھی، جیسے دل انہیں کچھ سمجھا رہا ہو اور وہ اسے سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ کچھ دیر وہ سوچتے اور الجھتے رہے، پھر اچانک جیسے روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ تو شکر کی رات ہے اور میں ضائع کر رہا ہوں، انہوں نے خود سے کہا۔ پھر ان پر جیسے دریچے کھلتے گئے۔ اپنی پوری زندگی انہیں ان دریچوں سے جھانکتی نظر آئی۔ وہ کیا تھے؟ انہوں نے خود کو کیا بنا لیا؟ کن پستیوں میں گر گئے؟ اللہ کا دیا سب کچھ دے کر وہ گناہ پہ گناہ خریدتے رہے، یہاں تک کہ تہی دست ہو کر گناہوں کی دلدل میں اتر گئے۔ پھر اللہ نے نہ صرف اپنی کریمی سے کہ کرم اس کا شیوا ہے، ورنہ ان کا کوئی حق نہیں تھا، انہیں سہارا دیا، انہیں راستہ دکھایا، انہیں نادرہ اور ارجمند ملی، اور پھر اللہ نے طوائف کے کوٹھے پر انہیں ان نعمتوں سے نوازا جو لوگوں کو عزت اور عافیت کے گھر میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کوٹھے پر انہوں نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ کے حکم کے مطابق رمضان مبارک کے مہینے گزارے، اور انہیں رزق حلال عطا فرمایا۔ یہی نہیں، آگے کے لیے ان کی راہ بھی متعین کر دی۔ یہ سب یاد کرتے ہوئے ان پر تھر تھری چڑھ گئی۔ اتنا کیسے ملتا ہے؟ اللہ نے تو ان پر بے حساب فضل فرمایا تھا۔ ارجمند کے روپ میں اللہ نے انہیں واحد تعلق اور رشتہ عطا فرمایا تھا، ورنہ ان کا تو دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ پھر اسے عبدالحق کے گھر چھوڑ کر وہ داتا دربار آ گئے۔ وہاں کیسے عیش کرائے اللہ نے انہیں۔ ان کی ہر ضرورت عزت کے ساتھ پوری کی، انہیں بے فکری اور فرصت عطا فرمائی کہ وہ سب کچھ بھول کر اللہ کے حکم کے مطابق بس اسی کے ہو رہیں۔ پھر اس نعمت سے استفادہ نصیب فرمایا کہ انہیں شکر و استغفار کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کیا تھے؟ ان کی کیا اوقات تھی؟ سر سے پاؤں تک غلاظتوں میں لتھڑا ہوا ایک حقیر اور عاجز بندہ، جسے یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی معزز اور پاک ہو سکتا ہے، اور عالم یہ تھا کہ وہ اللہ سے شرط لگا بیٹھے۔ بے اوقات ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے اس کی ایک نشانی متعین کر لی کہ انہیں اپنی توبہ قبول ہونے کا، اپنی غلاظتوں کے دھلنے کا یقین جب آئے گا کہ وہ بے نیاز انہیں اپنے گھر بلا لے۔ اور رب کریم کی عنایت کہ اس نے اپنے گناہ گار بندے کی یہ شرط بھی پوری فرما دی۔ کون ایسا مان رکھتا ہے کسی کا؟ دنیا کا ہر رشتہ آدمی کو اس کی اوقات کے مطابق نوازتا ہے، بس وہ رب ہے جو بے حساب دینے والا ہے۔ ارے اس نے مجھے اپنے گھر بلا لیا ہے، وہ بڑبڑائے، اور کس شان سے بلایا ہے۔ اجازت نامہ بھی اس کا اور فراخی کے ساتھ زادِ راہ بھی اس کی عطا، اور اعزاز کتنا بڑا، اپنے در کی پاسبانی عطا فرما دی، اپنے گھر کا خدمت گزار، صفائی کرنے والا بنا دیا۔ کوئی گندا غلیظ آدمی کیسے صفائی کر سکتا ہے اس گھر کی؟ تو گویا اس نے پاک کر دیا کہ پاک کرنا بھی تو صرف اسی کی صفت ہے۔ اب آنسو ان کی آنکھوں سے دھاروں کی طرح بہہ رہے تھے، اور اپنے گھر بلانے سے پہلے اس نے ایک اور بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ دنیا میں آدمی کا اعتبار رشتوں سے ہوتا ہے، جس سے وہ برسوں پہلے محروم ہو چکے تھے۔ اسی نے انہیں اپنی رحمت سے وہ اعتبار بھی عطا فرما دیا۔ عبدالحق خود انہیں لینے کے لیے آیا کہ اس بچی کی شادی ہو رہی ہے جس کا دنیا میں کوئی ایک رشتہ دار بھی نہیں بچا تھا، اور وہ انہیں نانا کہتی اور سمجھتی تھی۔ اور یہی نہیں، اس نے انہیں وہاں عزت اور وقار کے ساتھ جانے کے لیے ان کی تہی دامنی بھی دور فرمائی۔
انہوں نے بہت کچھ تو نہیں دیا، لیکن اس بچی کو خالی ہاتھ بھی رخصت نہیں کیا۔ ایک باپ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ کی مدد سے ان کے لیے ممکن ہوا۔ اب ان کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ زندگی کیا ہے؟ کسی نے ان سے سرگوشی میں پوچھا۔ اپنے آغاز سے لے کر انجام تک صرف اور صرف اللہ کا احسان، انہوں نے بلا جھجک جواب دیا۔ وہ مجھے پیدا نہ فرماتا تو میں کچھ بھی نہ ہوتا، محض عدم۔ نہ دنیا کی نعمتوں میں کوئی حصہ ہوتا میرا، اور نہ آخرت کی بے بہا نعمتوں میں کسی حصے کا کوئی امکان۔ اور آخرت کی نعمتیں بھی اگر ملیں تو اس کا ہی فضل ہوگا کہ وہ مجھے میرے گناہوں پر بخشے گا تو ہی کچھ ملے گا۔ اعمال کا حساب ہوا تو صرف خسارہ ہی ہوگا مجھے۔ اور یہاں جو برائیوں سے بچایا، دور کیا، راہ دکھائی، ہدایت سے نوازا، نیک اعمال جو بھی نصیب ہوئے، سب اس کا فضل۔ احسان ہی احسان، انہوں نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ فضل ہی فضل۔ دیر تک وہ روتے رہے، وہ کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ ذرا دیر میں طبیعت سنبھلی تو انہوں نے سوچا، اس رات کے اختتام پر ان کے لیے ایک نیا دن ہے، اللہ کی رحمت سے ایک بڑا دن۔ دوپہر میں ولیمہ ہوگا اور شام کو وہ چلے جائیں گے۔ پھر انہیں روانہ ہونا ہے اللہ کے گھر کی طرف، اور وہاں رہیں گے، اللہ کی چاکری کریں گے اور انشاءاللہ وہیں مریں گے، اور اس پاک سرزمین پر ہی دفن ہوں گے۔ ان پر تھر تھری چڑھ گئی۔ وہ کیسا دینے والا ہے؟ مجھ سیاہ کار کو سبھی کچھ دے دیا، میری سوچ، میرے خوابوں اور خیالوں اور تصور کی حدود سے بھی بہت آگے تک، اور میں سونے کی فکر کر رہا ہوں۔ وہ اٹھے اور جائے نماز لانے کے لیے انیکسی کی طرف چل دیے۔ یہ تو شکر کی رات ہے اور اب تو ہر سانس شکر کی سانس ہونی چاہیے، وہ سوچ رہے تھے۔ عبدالحق بہت گہری بے آسودہ نیند میں تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ زمین، آسمان، دنیا کی ہر چیز ہل رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ وہ جیسے گر رہا تھا۔ گھبراہٹ نے اس گہری نیند میں نقب لگانا شروع کی۔ زلزلے وقفے وقفے سے آ رہے تھے۔ یہ وقفے شاید اسے اٹھنے کی مہلت دینے کے لیے تھے۔ اسے احساس تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ پھر نیند ٹوٹنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہے، لیکن نیند ایسی تھی کہ اس سے آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھیں۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کیا زلزلہ آ رہا ہے؟ ارجمن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اس نے سوچا۔ نہیں آغا جی، اس نے جواب دیا۔ تو پھر میں ہل کیوں رہا ہوں؟ وہ اب بھی نیند میں تھا۔ اس لیے کہ میں آپ کو ہلا رہی ہوں۔ کیوں ہلا رہی ہو؟ عبدالحق کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ کیونکہ آپ کو جگانا چاہتی ہوں۔ کیوں جگانا چاہتی ہو؟ ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی، میں ابھی اٹھنا نہیں چاہتا۔ مگر آپ کا جاگنا ضروری ہے۔ چھوڑ دو مجھے، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ ایک بار اٹھ جائیں، پھر چاہے سو جائیے گا۔ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ سونے دو مجھے، عبدالحق نے غصے سے کہا۔ یہ میرا فرض ہے آقا جی، آپ ایک بار اٹھ جائیں۔ کس نے عائد کیا یہ فرض تم پر؟ عبدالحق کا لہجہ بہت خراب تھا۔ اللہ نے۔ اور عبدالحق کو ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر کسی نے کوڑا رسید کیا ہو۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن نیند ایسی تھی کہ اس کی نظر دھندلا رہی تھی۔ اسے اپنے اوپر جھکی ارجمن نظر آئی۔ کیا بات ہے ارجمن؟ اس بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ فجر کا وقت ہے آغا جی، اور آپ کو غسل کرنا ہے۔ عبدالحق پر جیسے گھڑوں پانی گر گیا۔ اس کی نیند ہوا ہو گئی۔ اس نے زیر لب کلمہ پڑھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہے، اس نے کہا۔ مجھے افسوس ہے آغا جی، لیکن آپ کی نیند اتنی گہری تھی کہ مجھے جھنجھوڑنا پڑا۔ ارجمن کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ کیسی نیند ہے؟ اٹھا ہی نہیں جا رہا، آنکھ ہی نہیں کھل رہی۔ عبدالحق بھنبھنایا۔ اس کا علاج ہی غسل ہے، ارجمن نے کہا۔ آپ باتھ روم چلے جائیں، بالٹی میں کنکنا پانی موجود ہے، اس سے نہائیے گا۔ لیکن کیوں؟ یہ موسم سرما تو نہیں ہے۔ صبح سویرے ایسے ہی پانی سے نہانا چاہیے۔ بس میں نے اتنا گرم پانی ملایا ہے کہ خنکی ختم ہو جائے ٹھنڈے پانی کی۔ عبدالحق باتھ روم میں چلا گیا۔ نہاتے ہوئے تمام وقت وہ ارجمن کے بارے میں سوچتا رہا۔
وہ کم عمر تھی لیکن کتنی مضبوط۔ اسے یاد تھا کہ نور بانو نے کبھی اسے فجر کے لیے نہیں جگایا، بلکہ کبھی تو اسے گمان ہوتا تھا کہ وہ چاہتی ہی نہیں کہ وہ فجر کے لیے اٹھے۔ رات کو وہ کوشش کرتی تھی کہ اسے جگائے رکھے زیادہ سے زیادہ۔ اسے یاد تھا کہ نور بانو سے شادی کے بعد اس کی فجر مستقل قضا ہونے لگی تھی۔ وہ تو پھر ملازمت کا آغاز ہوا تو اس کا معمول بحال ہوا۔ عبدالحق نے سر جھٹکا۔ میں خواہ بدگمانی کر رہا ہوں، اس نے سوچا۔ اپنی کوتاہی اور غفلت کا دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانا کتنی بری بات ہے۔ مسجد میں نواب صاحب پہلے سے ہی موجود تھے۔ واپسی میں دونوں ساتھ ہی گھر واپس آئے۔ رات کیسی گزری نواب صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم کے سائے میں بہت اچھی۔ اچھو میاں نے سادگی سے کہا۔ آج آپ کی روانگی ہے؟ الحمدللہ۔ اچھو میاں انیکسی کی طرف جانے لگے تو عبدالحق نے انہیں ٹوک دیا۔ میرے ساتھ گھر ہی چلیے نا۔ انیکسی تو بس ارجمند کا گھر تھا جہاں سے اسے ودا ہونا تھا، ورنہ تو یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ جانتا ہوں، اچھو میاں مسکرائے، لیکن کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے انیکسی ہی مناسب رہے گی۔ بہتر ہے، جو آپ کی خوشی۔ اچھو میاں کو اس کے لہجے میں کچھ آزردگی سی محسوس ہوئی۔ کوئی تکلف نہیں ہے بیٹے، البتہ گھر میں تکلف ضرور کروں گا، اور وہ آرام نہیں مل سکے گا جس کی۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ آپ کی بے آرامی میں نہیں چاہتا، لیکن آج آپ رخصت ہو جائیں گے، ارجمند آپ کی کمی محسوس کرے گی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ ناشتہ ہمارے ساتھ کرتے۔ اچھو میاں خوش دلی سے ہنس دیے۔ تو یوں کہو نا بیٹے، نعمت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ مجھے خیال ہی نہیں آیا، ناشتہ تو کرنا ہی ہے۔ ناشتے کی میز پر گھر کے تمام افراد موجود تھے سوائے نور بانو کے۔ باقی سب لوگ تو اس کے دیر سے اٹھنے کے عادی تھے، لیکن اچھو میاں کو اس کی غیر موجودگی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ تو پہلے ہی حیران ہو رہے تھے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی دوسری شادی کیسے کرا سکتی ہے۔ یہ تو بڑے ظرف کی بات ہے، لیکن ایک حد سے آگے تو ظرف بھی جواب دے جاتا ہے، انہوں نے سوچا۔ عبدالحق کو نور بانو کی غیر موجودگی پر کھسیاہٹ ہو رہی تھی۔ نور بانو کی طبیعت خراب رہتی ہے پچھلے کئی سال سے، اس نے اچھو میاں سے کہا۔ رات کو نیند بڑی دشواری سے آتی ہے، پھر نیند پوری کرنا بھی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اچھو میاں نے جواب دیا۔ دل میں وہ سوچ رہے تھے کہ شوہر کے ساتھ سونے والی بیوی کے لیے اس سے دور رہ کر سونا کتنا مشکل ہوتا ہوگا، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ اسے معلوم ہو کہ اس کا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہے، چاہے وہ شادی خود اس نے کرائی ہو۔ انسانی ظرف کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے۔ ان کے دل میں نور بانو کی عزت اور بڑھ گئی، اور اس گھر کے سبھی لوگ اچھے تھے، ہر اعتبار سے یہ ایک مکمل اور مثالی گھرانہ تھا۔ ان کی باہمی محبت کو کسی اظہار کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خوشبو کی طرح خود ہی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ ایک شفیق، مہربان اور نرم خو ماں، 2 بیٹے، 2 بہوئیں اور ایک پوتا، اور وہاں ارجمند ایک نئی نویلی دلہن کی طرح نہیں تھی، وہ گھر کا فرد تھی جس کی موجودگی کے وہ سبھی عادی تھے۔ سب کے انداز میں اس کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن اچھو میاں کو ساجد کی محبت پسند آئی۔ کیسی محبت سے وہ ارجمند کو دیکھتا تھا، اور کیسے اسے چھوٹی چاچی کہہ کر پکارتا تھا۔ بے شک ارجمند اس کے لیے پہلے سے جانی پہچانی تھی، لیکن اس نئے رشتے کی پکار میں کوئی نامانوسیت نہیں تھی۔ جیسے وہ پہلے سے ہی اس طرح اسے چھوٹی چاچی کہہ کر پکارتا رہا ہو۔ اچھو میاں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے تو یہ دیکھا کہ اس گھر میں ارجمند کو کیسے چاہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمیشہ یہاں خوش رہے گی۔ ان کا دل سکون سے بھر گیا۔ اچھو میاں انیکسی چلے گئے۔ حمیدہ نے عبدالحق اور ارجمند سے کہا، جاؤ تم دونوں بھی گھنٹے 2 گھنٹے آرام کر لو، صبح سویرے ہی اٹھ گئے تھے۔ لیکن دادی اماں، گاؤں کے مہمان اور تایا۔ حمیدہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ نسیمہ ہے نا، اور میں بھی ہوں، ہم انہیں ناشتہ کرا دیں گے۔ ویسے بھی نکی، نئی نویلی دلہنیں اپنی پہلی صبح اٹھ کر ناشتہ نہیں بناتی۔ وہ تو تجھے دیکھ کر حیران ہوتے۔ ان کے لہجے میں محبت تھی۔
جا پتر عبدالحق اسے لے جا۔ وہ عبدالحق کی طرف مڑی۔ عبدالحق خود بھی تنہائی چاہتا تھا، اس کے ذہن میں بہت سی باتیں وضاحت طلب تھیں۔ ٹھیک ہے اماں، اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے نرمی سے ارجمن کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ چلو ارجمن۔ حمیدہ ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کیسی چاند سورج کی جوڑی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، وہ خوشی سے گنگنائی۔ بند کمرے کی تنہائی میں عبدالحق نے ارجمن سے کہا، تمہیں میرے آرام اور بے آرامی کی کوئی پرواہ نہیں؟ اس کے لہجے میں بے رخی تھی۔ ارجمن کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ آغا جی، میں تو مہمانوں کے خیال سے، میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، عبدالحق نے کہا۔ ارجمن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو پھر؟ جس طرح صبح تم نے مجھے جگایا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اس پر خفا ہیں آغا جی؟ عبدالحق نے دانستہ کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک خاص مقصد کے تحت ایک خاص تاثر چھوڑتے ہوئے بات کرنا چاہتا تھا، ناراضگی کا تاثر۔ وہ تو میری ذمہ داری تھی آغا جی، ارجمن نے مہین سی آواز میں کہا۔ تو مجھے بے آرام کرنا، میری نیند خراب کرنا تمہاری ذمہ داری ہے؟ عبدالحق نے ترش لہجے میں کہا۔ آپ کی بہتری کی خاطر آغا جی۔ اب ارجمن کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیسی بہتری؟ کس بہتری کی بات کر رہی ہو تم؟ فرض نماز کی بہتری آغا جی، فرض نماز چھوٹ جاتی تو آپ کا خسارہ تھا۔ اس کا جواب وہی، تمہاری تو نہیں، میری ہے۔ جی بے شک، لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمان کو نماز کے لیے وقت پر یاد دلائے۔ بس یاد دلانا ہی تو ذمہ داری ہے، اصرار تو نہیں۔ اصرار سے اکراہ بھی پیدا ہو جاتا ہے جو بڑا خسارہ ہے۔ ارجمن ایک دم بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے تو آپ کی محبت کی وجہ سے ایسا کیا آغا جی۔ یہ کہتے ہوئے اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ رونا بھول کر ایک لمحے کو وہ لجا کر رہ گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اب اللہ نے اظہار محبت کا حق اسے دے دیا ہے۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ اسی لیے خاموشی سے آپ کا خسارہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اتنی محبت کا دعویٰ ہے اور پھر بھی تم نے میری نیند خراب کی۔ میں نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا آغا جی کہ محبت بہت مشکل ہوتی ہے، ارجمن نے گہری سانس لے کر کہا۔ صرف محبوب کو خوش دیکھنا اور اسے خوش رکھنا، اس کی ہر بات ماننا، اسے سب کچھ دینا، یہ تو بڑی آسان بات ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ محبت تو محبوب کی بہتری کے لیے دور، بہت دور تک دیکھنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ بعد کے بڑے آرام کے لیے اسے لمحہ موجود میں تکلیف دینا اصل محبت ہے جو آسان نہیں۔ جب میں آپ کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی اور آپ سوتے ہوئے اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ کئی بار میرا جی چاہا کہ آپ کو سونے دوں۔ میرا دل بھی دکھ رہا تھا آپ کو جگاتے ہوئے، لیکن میں نے وہ تکلیف گوارا کر لی۔ آپ کی فجر کی نماز کا معاملہ تھا۔ عبدالحق اچانک مسکرا دیا۔ ارجمن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے مان لیا کہ تم واقعی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، عبدالحق نے کہا۔ اب میں خود تم سے کہہ رہا ہوں کہ نماز کے لیے تم جس طرح چاہو مجھے جگا سکتی ہو۔ شکریہ آغا جی، جزاک اللہ۔ دیر کے بعد ارجمن کے چہرے پر پریشانی کی جگہ خوشی نظر آئی۔ ایک بات بتاؤ، تمہارے لیے میری محبت دنیا کی ہر چیز سے اہم ہے؟ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بعد؟ مجھے تمہارا یہ جواب بھی بہت اچھا لگا۔ تم بہت اچھی ہو ارجمن، در حقیقت میں تمہارا اہل نہیں تھا۔ جی نہیں، اللہ نے مجھے آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے اتنا اچھا بنایا ہے، مگر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں واقعی اتنی اچھی ہوں۔ عبدالحق کسی گہری سوچ میں تھا۔ بالآخر اس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم بچوں کی تربیت بہت اچھی کرو گی۔ ارجمن شرم سے گلنار ہو گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تم کم عمر ضرور ہو ارجمن، لیکن نا سمجھ نہیں، عبدالحق نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ تم زندگی کے بارے میں سوچتی بھی ہو اور بہت کچھ جانتی بھی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ اب میرا اور تمہارا تعلق اور رشتہ کس نوعیت کا ہے۔ یہ ازدواجی زندگی کا بہت اہم معاملہ ہے۔ ارجمن نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔
اب وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا جی، اس نے بڑی متانت سے کہا۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے ضرور ملیں گے، لیکن میں اس پر کبھی سوچتی نہیں تھی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ آپ کے لیے اولاد کتنی اہم ہے۔ میں آپ کے اور آپی کے لیے اس سلسلے میں بہت دعا کرتی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ ایسا ہوگا، اور میں سوچتی تھی کہ جب ایسا ہوگا تو میں آپ کے بچے کو بہت وقت دوں گی، اسے بہت اچھی اچھی باتیں سکھاؤں گی۔ سچ یہ ہے کہ میں اس کی تربیت کے بارے میں سوچتی تھی۔ ایسا ہوتا تو تم اسے کیا سکھاتی؟ عبدالحق نے تجسس سے پوچھا۔ ارجمن نے ایک لمحہ سوچا جیسے کچھ یاد کر رہی ہو، پھر وہ حیران نظر آنے لگی۔ کمال ہے، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں اسے صرف محبت کرنا سکھاؤں گی۔ صرف محبت ہی تو شخصیت بناتی ہے۔ عبدالحق کو بھی حیرت ہوئی۔ یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ آپ کو دیکھ کر، ارجمن نے کہا، اور پھر شرما گئی۔ مجھے دیکھ کر؟ عبدالحق کی حیرت اور بڑھ گئی۔ جی ہاں، میں چھوٹی سی تھی جب آپ کو پہلی بار دیکھا، اور دیکھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ آپ سراپائے محبت ہیں۔ آپ کے وجود میں صرف اور صرف محبت ہے۔ بعد میں جب آپ کو دیکھا تو پوری طرح سمجھ گئی کہ محبت آپ کی شخصیت کا عضو اعظم ہے، اساس ہے آپ کی شخصیت کا، اور آپ کی شخصیت بہت خوبصورت ہے۔ میں سوچتی تھی آپ کے بچے کو آپ کے جیسا بناؤں گی۔ عبدالحق ہمیشہ کی طرح اپنی تعریف سن کر شرمندہ ہو گیا، لیکن وہ متجسس بھی تھا۔ صرف محبت، یہ تو بچگانہ بات ہے۔ نہیں آغا جی، میں یہ کہنے کی جرات تو نہیں کر سکتی کہ آپ محبت کو نہیں جانتے۔ شاید یوں ہے کہ آپ سراپائے محبت ہیں، لیکن محبت پر غور نہیں کرتے۔ چلو تو تم مجھے محبت کے بارے میں سمجھاؤ، عبدالحق نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ آپ کو یہ چھوٹا منہ بڑی بات لگی ہے نا آغا جی، ارجمن نے افسردگی سے کہا۔ عبدالحق کو زیادتی کا احساس ہونے لگا۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں۔ ارجمن نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ اور یہ سچ بھی ہے، دیکھیں نا، آپ کو اللہ نے محبت سے بنایا ہے۔ آپ سراپائے محبت ہیں، تو آپ کو محبت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، مگر مجھے سوچنا پڑتا ہے۔ سمجھتی میں آپ کو دیکھ کر ہوں۔ آپ محبت کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، لیکن جتنے رنگ محبت میں ہیں، دنیا کے کسی جذبے میں نہیں، اور سارے کے سارے اوصاف حسنہ کے اور خوبصورت ترین رنگ ہیں۔ سوچیں تو ہر اچھا جذبہ محبت کی شاخ پر ہی پھوٹتا ہے۔ نرمی، تحمل، ایثار، سخاوت، اچھا گمان، درگزر، سچائی، احسان شناسی، عزت اور احترام، ہمدردی، لفظوں کی تہذیب، دعا اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب محبت سے پھوٹنے والے رنگ ہیں۔ محبت جیسے دھنک ہے، اچھے اوصاف کے تمام رنگوں کا منبع۔ عبدالحق بہت غور سے سن رہا تھا۔ یہ لفظوں کی تہذیب کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مشکل ترین بات کو سخت، مکروہ اور جاہر الفاظ سے پاک کر کے اچھے لفظوں میں اور دل نشیں پیرائے میں بیان کرنا۔ عبدالحق نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیا یہ خواب ہے؟ یہ اتنی کم عمر لڑکی اور اتنی بڑی باتیں! جیسے آپ کرتے ہیں، ارجمن نے اپنی بات مکمل کی۔ عبدالحق پھر شرمندہ ہو گیا۔ میں کہاں، ابھی تمہارا مضحکہ اڑا رہا تھا، اور اس سے تمہارا دل بھی دکھایا۔ نہیں آغا جی، آپ نے میرا مضحکہ نہیں اڑایا۔ آپ عملی آدمی ہیں نا، اللہ نے آپ کو عمل سے نوازا ہے۔ آپ پر اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو کبھی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آپ کا رد عمل مضحکہ اڑانا نہیں تھا، وہ حیرت تھی اور تجسس تھا۔ میں سمجھ گیا، یہ اچھا گمان ہے، جسے حسن ظن کہتے ہیں، عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہرحال محبت کی بڑائی میری سمجھ میں آ گئی، لیکن آدمی نفرت بھی تو کرتا ہے۔ دنیا میں ہر جذبے کی ایک ضد بھی ہوتی ہے آغا جی، جیسے محبت کی ضد نفرت، احسان شناسی کی ضد احسان فراموشی۔ لیکن آدمی محبت کو توانا کر لے تو ان سے محفوظ رہتا ہے۔ میں نے یہ سبق سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص سے محبت کرتے تھے، خواہ وہ زمین کے کسی دور دراز کے خطے میں رہتا ہو، خواہ وہ ان پر ایمان نہ لایا ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے لیے بھی جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ کی آپ کے توسط سے عطا کی ہوئی روشنی پاتے رہیں گے۔ تو تم میرے بچے کو صرف محبت کرنا سکھاؤ گی، مگر کس سے؟ سب سے بڑھ کر اللہ سے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر قرآن سے، اور اس کے بعد آپ سے، اور باقی دنیا۔ جب وہ محبت کرنا سیکھ لے گا تو پھر سب سے محبت کرے گا۔ عبدالحق مسحور ہو گیا۔ یہ تو خواب تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ تم میرے بچے کی بہت اچھی تربیت کرو گی، اس نے کہا۔ تم اسے محبت کرنا سکھانا، مگر اپنے بچے کو نفرت کرنا بھی سکھانا۔ ارجمند اتنی حیران ہوئی کہ شرما بھی نہ سکی۔ نفرت؟ وہ کیوں آغا جی؟ اس لیے کہ تمام جذبے انسان کے لیے فطری ہیں۔ تم نہیں بھی سکھاؤ گی تب بھی وہ کرے گا تو، اور خود کرے گا تو بے سمت ہوگا۔ مگر نفرت تو بری چیز ہے آغا جی۔ اب میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جو سمجھتا ہوں، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ محبت کا آغاز پسندیدگی سے ہوتا ہے اور نفرت کا ناپسندیدگی سے۔ پسندیدگی بڑھتی ہے تو محبت بنتی ہے، اور ناپسندیدگی بڑھتی ہے تو نفرت۔ واقعی یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کوئی فطری جذبہ علوی ہو یا سفلی، ہر حال میں اچھا یا برا نہیں ہوتا، اصلیت اس کی سمت کی ہوتی ہے۔ وضاحت کیجئے، میں سمجھ نہیں پا رہی، ارجمند نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ سمت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ نماز پڑھنا نیک عمل ہے نا؟ ارجمند نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر تم قبلے کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھو تو وہ نیکی ہوگی؟ ارجمند جھرجھری لے کر رہ گئی۔ استغفر اللہ، اس نے گھٹی گھٹی سرگوشی میں کہا۔ ڈر گئی نا؟ یہ ہے سمت۔ آدمی اللہ کی طرف رخ رکھے تو مثبت جذبہ ارفع ہو جائے گا، نہیں تو وہ خراب بھی ہو سکتا ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کچھ جانوروں کا گوشت ہمارے لیے حلال کر دیا، لیکن ذبیحے کے بغیر وہ بھی حرام ہے۔ اور ذبیحہ کیا ہے؟ اس پر اللہ کا نام لینا۔ کچھ سمجھی؟ جی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ ارجمند کے لہجے میں احترام تھا اور وہ عبدالحق کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب محبت ہی کو لو، تم نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کی عظمت بیان کی۔ بالکل درست ہے۔ کسی نے اللہ کے لیے اس کی خاطر کسی سے محبت کی تو یہ عبادت ہے، اور اپنے نفس کے لیے کی لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کی تو وہ اچھی ہے، لیکن اپنے نفس کے لیے کی اور اللہ کے حکم کے خلاف کی تو وہ برائی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہر عمل میں ہر لمحہ اللہ کو شریک رکھے تو سب ٹھیک ہے۔ یہ ممکن ہے کہ سفلی جذبہ بھی اچھا بن جائے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، بس ہر چیز میں اللہ کی شمولیت ہو، اس کی محبت اور اس کی رضا ہو۔ اس کی کوئی مثال؟ احسان شناسی بہت اچھی بات ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ اب کسی نے مجھ پر احسان کیا، بعد میں کسی موقع پر اس نے اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا اس کے کلام کو برا کہا تو میں اسے اس پر منع کروں گا، کرتا رہوں گا۔ وہ نہ مانے گا تو میں اس کا احسان بھول کر اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق اس سے لڑوں گا۔ یہ احسان فراموشی ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں نیکی ہوگی، اس لیے کہ در حقیقت اس کا احسان اللہ کی طرف سے تھا۔ دشمنی اچھی چیز نہیں، لیکن میں اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کروں تو نیکی ہے۔ میں سمجھ گئی، ارجمند نے خوش ہو کر کہا۔ نفرت شیطان سے اور اس کے چیلوں سے اور اس کے اعمال سے، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر۔ بالکل درست۔ الحمدللہ، اللہ نے آپ کو کتنا اچھا، کتنا سمجھدار بنایا ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، عبدالحق نے کہا۔ تو نفرت بھی بری چیز نہیں، ارجمند نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ لیکن ارجمند، نفرت کا حذف انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ نفرت صرف شیطان سے اور اس کے اعمال سے، تو جو انسان شیطان کی پیروی کرے۔ نفرت برے آدمی سے نہیں کرنی، برائی سے کرنی ہے۔ یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو پھر شیطان سے نفرت کیوں آغا جی؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا ہے، اعلان کر چکا ہے۔
باقی سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کون بخشا جائے گا اور کون نہیں بخشا جائے گا۔ کیوں آغا جی؟ اللہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت دے دے، جب چاہے کسی کی برائی دور کر دے اور اسے بھلائی کی توفیق دے دے۔ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو ان کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ میں سمجھ گئی، ارجمند نے خوش ہو کر کہا۔ اب وہ عبدالحق کو تفاخرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عبدالحق نے کھسیا کر نظریں چرائیں۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر عبدالحق نے کہا، تمہیں نیند تو نہیں آ رہی ارجمند؟ جی نہیں آغا جی، چاہو تو کچھ دیر سو سکتی ہو۔ میری نیند تو پوری ہو چکی۔ تو پھر ایک کام کرو، تم جا کر اپنی آپی کو جگا دو، ورنہ وہ سوتی ہی رہیں گی۔ انہیں یاد دلاؤ آج گھر میں تقریب ہے۔ جی بہت بہتر۔ ارجمند اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن وہ ہچکچا رہی تھی۔ عبدالحق نے اس کی ہچکچاہٹ محسوس کر لی۔ کیا بات ہے؟ ڈر لگ رہا ہے ان سے؟ جی نہیں، تو پھر کیا بات ہے؟ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اب اس کے لہجے میں بھی جھجک تھی۔ کہو کیا بات ہے؟ میری ایک بات مانیں گے؟ اب اس کا انحصار تو بات پر ہے، عبدالحق نے کہا، پھر جلدی سے اضافہ کیا، لیکن تمہیں اس طرح جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ اب تمہارا مجھ پر حق ہے۔ تم مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، کوئی بات بھی کر سکتی ہو۔ ارجمند نے ایک پل کو نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ منہ سے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ کہو نا کیا بات ہے؟ آپ آپی سے یہ بات کبھی نہ کہیے گا۔ کون سی بات؟ یہ کہ میں آپ سے اس سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ ارے کہو بھی، عبدالحق جھنجھلا گیا۔ یہ کہ میں آپ سے بہت پہلے سے محبت کرتی ہوں، بلکہ آپ انہیں یہ بھی نہ بتائیے گا کہ اب۔ عبدالحق کو اس پر بڑی شدت سے پیار آیا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو میں کبھی بتا ہی نہیں سکتا۔ ایک تو اس لیے کہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت ذاتی ہوتے ہیں۔ دوسرے اس لیے کہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ میں نور بانو کو جانتا ہوں، میرا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن وہ تمہاری زندگی اجیرن کر دے گی، تم بے فکر رہو۔ لیکن ارجمند سہم گئی تھی۔ تو میں آپی پر یہ ظاہر کروں گی کہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ تو غیر فطری بات ہوگی۔ اب اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، عبدالحق نے اسے تسلی دی۔ کبھی وہ کوئی ایسی ویسی بات کرے تو اسے یاد دلا دینا کہ اس کی خوشامد کے نتیجے میں اور صرف اس کی خاطر تم نے یہ شادی کی ہے۔ یہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں ان سے؟ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ ہوگا۔ تو پھر سچ بتا دینا، کہہ دینا کہ اس گھر میں آنے سے پہلے ہی تم مجھ سے محبت کرتی تھیں۔ عبدالحق جھنجھلا کر رہ گیا۔ ارجمند کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سچ ہے تم ابھی بچی ہی ہو، عبدالحق نے نرم لہجے میں کہا۔ نادان لڑکی، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ جو سچ بولنے میں ڈر ہو اس کا اظہار اچھا نہیں ہوتا؟ فتنہ تو قتل سے بھی بڑا ہے۔ جی میں سمجھ گئی۔ اس بار ارجمند کے لہجے میں شکر گزاری تھی۔ بس اب تم جاؤ اور نور بانو کو جگا دو۔ ارجمند چلی گئی۔ عبدالحق بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ ارجمند کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شفیق صاحب کی کہی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ ارجمند نور بانو کا بالکل الٹ تھی۔ وہ سیدھی سادھی لڑکی تھی۔ چالاکی اور مکاری اس میں نام کو بھی نہیں تھی۔ وہ اندر سے سچی تھی۔ نور بانو کی طرح ہر حال میں اپنا مقصد حاصل کرنا اسے نہیں آتا تھا۔ وہ بس اللہ پر بھروسہ کرتی تھی۔ پہلی بار عبدالحق کو احساس ہو رہا تھا کہ محبت کیا چیز ہے۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ ارجمند کی محبت دیکھنے سے پہلے وہ محبت سے واقف ہی نہیں تھا۔ محبت اس کے نزدیک محض ایک خیال تھا، ایک تصور، لیکن ارجمند نے محبت کا عملی رخ اس پر واضح کر دیا۔ اب وہ کہہ سکتا تھا کہ اس نے محبت دیکھی ہے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ خود اس نے بھی کبھی محبت نہیں کی۔ اسے شفیق صاحب کی ایک اور پیشن گوئی یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دوسری بیوی سے اس کے 2 بیٹے ہوں گے۔ صحیح معنوں میں پہلی بار اس شادی کی معاونیت اور اہمیت اس پر روشن ہوئی، ورنہ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔
جبکہ کبھی کبھی تو اسے یہ خواب ہی لگتا تھا، مگر اس وقت اولاد کے امکان کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے وجود میں روشنی سی ہو گئی۔ اسے ایسی خوشی کا احساس ہوا جو اس کے لیے بہت انوکھی اور نئی تھی۔ اگرچہ اب بھی وہ اسے دوراز کار لگ رہی تھی، اس کے باوجود اس خوشی کا اپنا ایک منفرد رنگ تھا۔ اس نے رات شکر کے 2 نفل پڑھے تھے، مگر اب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ محض رسمی تھے، کیونکہ اس وقت تو اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے کتنی اور کیسی کیسی نعمتیں ملی ہیں، اور وہ بھی کوشش کیے بغیر بلکہ مانگے بغیر۔ اس کے 2 بیٹے ہوں گے، یہ خیال ہی اس کے لیے بے حد خوش کن تھا۔ اس کے باپ کی نسل آگے بڑھے گی، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کے ساتھ ان کی تیسری نسل ہوگی، اور اسے یقین ہو گیا کہ ارجمند اس کے بچوں کی اچھی طرح تربیت کرے گی، انہیں بہت اچھا مسلمان بنائے گی۔ شفیق صاحب نے سچ کہا تھا، ارجمند دینے والی ہے، وہ محبت کرتی ہے، صلہ نہیں چاہتی۔ وہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ عبدالحق نے سوچا کہ اب وہ پورے شعور اور احساس کے ساتھ شکر کے نفل ادا کرے گا۔ کون ہے بھائی، کیا مصیبت ہے؟ نور بانو نے چڑچڑے پن سے کہا۔ وہ بہت دیر سے سوئی تھی اور اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، ایسے میں وہ نیند پوری کر کے ہی اٹھتی تھی، ورنہ اس پر چڑچڑا پن طاری رہتا تھا۔ میں ہوں اچھی آپی، آپ کی ارجمند۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ تم اور اتنے سویرے؟ سویرا کہاں کا آپی، 10 بجنے والے ہیں۔ تو نیند کہاں پوری ہوئی ہوگی تمہاری؟ میں تو اپنے وقت پر ہی اٹھ گئی تھی آپی۔ یعنی فجر سے بھی پہلے؟ جی آپی۔ نور بانو کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے وحشت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا نہیں ہوا آپی؟ اس کی بات ارجمند کی سمجھ میں نہیں آئی۔ نور بانو جھنجھلا گئی۔ ایک تو نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور اسے رات کے معاملات یاد آ گئے۔ ارے وہی جس کے لیے میں نے عبدالحق صاحب سے شادی کرائی ہے تمہاری۔ ارجمند کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپی؟ اچانک نور بانو کو کرنٹ سا لگا، اسے یاد آیا کہ وہ حمیدہ کے کمرے میں سوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، حمیدہ نظر نہیں آئی تو اس نے سکون کی سانس لی۔ ارجی مجھے بتاؤ کہ رات کیا کچھ ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں آپی، سب ٹھیک ہے۔ عبدالحق صاحب تمہارے پاس آئے تھے نا؟ جی آپی، وہ وہیں سوئے تھے۔ نور بانو دانت پیسنے لگی۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کچھ مانگا تھا؟ ارجمند کا چہرہ پھر تمتما اٹھا۔ مجھے یاد ہے آپی، لیکن وہ تو اللہ کی مرضی پر ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے۔ وہ تو تم مجھ پر چھوڑ دو، تم یہ بتاؤ کہ رات کیا کیا ہوا؟ ارجمند نے گھمبیر لہجے میں کہا، آپی ایسی باتیں نہیں پوچھتے، یہ بے حیائی ہوتی ہے اور اللہ کو بے حیائی بہت ناپسند ہے۔ بے حیائی کی اس میں کیا بات؟ نور بانو تنک کر بولی۔ اللہ کے حکم کے مطابق نکاح ہوا ہے تمہارا، جو کچھ بھی ہو وہ جائز اور حلال ہوگا۔ ارجمند کو پہلی بار صحیح معنوں میں نور بانو کے دل کی سختی کا اندازہ ہوا۔ اس کے لفظوں میں درشتی بھی تھی اور پھوہڑ پن بھی، ایک ایسی بے پرواہی جو جہالت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسے دوسروں کے سامنے بیان کرنا صریحاً بے حیائی ہے آپی، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ایسی باتیں نہ کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، اتنے برسوں میں تو تم ملانی بن گئی ہو میری ارجی، نور بانو نے بڑے لاڈ سے کہا۔ ذرا اس کی وجہ بھی بتا دو۔ ایسی باتوں سے دل میں برے خیال، ذہن میں بری سوچیں پیدا ہوتی ہیں، تصور بے لگام ہوتا ہے، دل، دماغ اور نظر سب خراب ہو جاتا ہے۔ ترغیبات آدمی پر چڑھائی کر دیتی ہیں جن کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ اسے بچا لے تو اور بات ہے، آدمی میں حیا نہیں رہتی، اور حیا نہ ہو تو آدمی مومن کبھی نہیں بن سکتا۔ نور بانو اندر ہی اندر جھنجھلا رہی تھی۔ وہ کچھ جاننا چاہتی تھی، اس کی عجیب کیفیت تھی۔ یہ صورتحال اس کے لیے 2 دھاری تلوار تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ جو کچھ اس نے چاہا وہ ہوا یا نہیں۔ جواب نفی میں ملتا تو اسے افسوس ہوتا، کیونکہ اس میں اس کی اسکیم کی ناکامی تھی، اور جواب اثبات میں ملتا تو اسے خوشی ملتی، امید بنتی،
لیکن اندر ایک کبھی نہ بجھنے والی آگ دہک اٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی یہ کیسا سودا کیا ہے میں نے جس میں ہر طرف خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس پر یہ ملانی لڑکی جو کچھ بتا کر ہی نہیں دیتی۔ اس نے سوچا جھنجھلاہٹ کا کچھ فائدہ نہیں، نرمی سے بات کر کے ہی کچھ حل ہو سکتا ہے۔ ویسے جس طرح سے ارجمن نے بے حیائی کی بات کی تھی اس سے تو ثابت ہو رہا تھا کہ بات بن گئی ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عبدالحق صاحب نے رد تو نہیں کر دیا؟ اس نے پیرایا بدل کر پوچھا۔ نہیں آپی، لیکن وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ورنہ وہ تو شاید میرے قریب بھی نہ آتے۔ یہ کہتے ہوئے ارجمن نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غلط بیانی کر رہی ہے، لیکن عبدالحق کا کہنا تھا کہ فتنہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ نور بانو خوش ہو گئی، دونوں اطلاعات مثبت تھیں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے کتنا چاہتے ہیں، اس نے کہا۔ کیا کیا جتن کیے ہیں میں نے ان سے اپنی بات منوانے کے لیے۔ خیر یہ بتاؤ تمہیں وہ کیسے لگے؟ میرے نزدیک میرے لیے تو وہ پہلے دن والے ہی آغا جی ہیں آپی، اور ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے۔ ارجمن نے اس بار پوری سچائی سے کہا۔ وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ ارے میں تم سے ان کی دوسری حیثیت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، نور بانو نے شوخ لہجے میں کہا۔ وہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اور سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ یہ شادی تو صرف آپ کی وجہ سے ہوئی ہے آپی، ارجمن نے اس بار بھی پورا سچ بولا۔ ورنہ آغا جی کو تو مجھ میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں، انہوں نے تو آپ کی محبت میں یہ بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اس نے لہجے میں تعصب سمونے کی کوشش کی۔ نور بانو اور خوش ہو گئی، مگر یہ افسوس بھی ہونے لگا کہ اس نے اپنی غرض کی خاطر ایک نہیں 2 افراد کو استعمال کیا ہے۔ تم بہت اداس لگ رہی ہو، اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ لگتا ہے عبدالحق صاحب نے تمہیں بہت مایوس کیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں آپی، ارجمن نے بے ساختہ کہا، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ میں نے تو جب آپ کی بات مانی تھی تبھی یہ سمجھ لیا تھا کہ مجھے کوئی امید نہیں رکھنی۔ میرا کام تو صرف دینا ہے اور الحمدللہ میں اس میں خوش رہتی ہوں۔ ارجمن نے کچھ ایسے لہجے میں بات کہی کہ نور بانو کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے ارجمن کو لپٹا لیا۔ یہ تمہارا مجھ پر احسان ہے، میں تو تمہیں کبھی اس کا صلہ بھی نہیں دے سکتی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ احسان کی بات نہ کیجیے آپی، میرا سرمایہ تو آپ کی دعائیں ہیں۔ بس تم میری آرزو پوری کر دو۔ یہ میرے بس کی بات نہیں آپی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ارجمن نے کہا۔ پھر اس کے لہجے میں الجھن در آئی۔ لیکن آپی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن۔ اس کی فکر تم نہ کرو، یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے آپی، اب تم جاؤ اور مجھے سونے دو۔ وہ پھر سے لیٹ گئی۔ آپ بھول رہی ہیں آپی کہ میں آپ کو اٹھانے کے لیے آئی تھی۔ لیکن کیوں؟ ابھی تو میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ آج گھر میں تقریب ہے آپی، آپ کا ابھی اٹھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ نظر نہ آئیں تو لوگ سمجھیں گے اب آپ اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہیں، بلکہ کچھ تو یہ بھی سوچیں گے کہ یہ سب شاید آپ کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، گویا یہ آپ پر ظلم ہے۔ پھر وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی آپی، میں نے تو صرف آپ کی خاطر۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، نور بانو نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔